یہ پورا کا پورا آدھا پارا یا ایھا الذین آمنوا سے 10واں پارا پورا اور 11واں کا ایک ربع، سمجھ لو کہ 3 پارے کے 3 ربع، یہ سب کا سب یہ مشتمل ہے غزوہ تبوک کے حالات پر۔ عجیب بات، غزوہ تبوک کے لیے اتنا لمبا بیان اللہ قرآن میں کیوں کرتا ہے؟ غزوہ تبوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نکلے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا غزوہ تھا۔ 30,000 کی جمعیت اور فوج لے کر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے پتہ چلا کہ رومی سامنے لڑنے کے لیے نہیں آئے، تیار نہیں۔ کوئی تقریباً 28 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جایا کرتے تھے 3 دن وہاں قیام کرتے تھے کہ بھائی کسی نے آنا ہے آؤ مقابلے میں، ہم یہاں بیٹھے، یہ نہیں کہ بس چھو کے ہاتھ لگا کے واپس آ جائے۔ 3 دن وہاں رکتے تھے، 3 دن رکنے کے بعد واپسی ہو گئی۔ لیکن اس غزوے سے جو سبق مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ملتا ہے وہ بڑا عجیب سبق ہے، وہ ایک نہیں ہے، ہزاروں سبق ہیں اس میں سے ایک میں بات عرض کرتا ہوں۔ اس غزوے سے یہ سمجھایا کہ قیامت تک تمہاری صفوں کے اندر منافق لوگ اور اسی طرح سے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے ایجنٹ اور جاسوس تمہارے اندر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اس میں بھی بہت سارے منافق لوگ تھے جو یہودیوں کی جاسوسی کر رہے تھے، نصرانیوں کی جاسوسی کر رہے تھے، ظاہر میں ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ اب دیکھیے کیا الفاظ قرآن ان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ، یہ نکلے تو ہیں لیکن بوجھل ہو کے نکلے ہیں، جانے کو جی نہیں چاہتا، صرف جاسوسیاں کرنے کے لیے اور اسی طرح سے فتنوں کو تلاش کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور آپ کو مصیبت ملتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہماری رائے نہیں لی گئی اس لیے یہ مصیبت آئی ہے، ہماری بات سنی نہیں گئی ہے۔ اور کہاں یہ مال بھی خرچ کرتے ہیں تمہارے درمیان، یہ اللہ کی راہ میں مال بھی لگاتے ہیں، لیکن ان سے کہیے کہ آپ خرچ کریں یا نہ کریں، اللہ تمہارا مال قبول نہیں کرے گا۔ اچھا ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کفروا باللہ و برسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، نماز میں سست ہیں، ولا ينفقون، جب خرچ کرتے ہیں تو بوجھل ہو کر خرچ کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ ہیں، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، صرف تمہارے پاس آتے ہیں پناہ پکڑنے کے لیے، اس لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اور فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے درمیان میں ایک ایسے لوگ ہیں جو جاسوس ہیں، ان کے یہودیوں کے، نصرانیوں کے، کافروں کے جاسوس ہیں، اور قسمیں کھا کر تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔